رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بوڑھا مسلمان کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا، اور جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں زنا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا جس کا نام حباب تھا، اور وہ حسن و جمال میں یکتا تھا۔ بڑا تخلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال صحت کا مالک تھا۔ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ دیکھ سکے۔ لڑکے نے وہ صندوق دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور باپ سے وجہ پوچھی۔ باپ نے کہا، بیٹا ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں نہ کوئی جوہرات ہیں نہ کوئی خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جس پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، کیونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے اس صندوق کا راز دیدہ و دانستہ پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ایک دن جلبیب کسی کام میں مشغول تھا۔ حباب نے یہ موقع غنیمت جانا والد کے خزانے میں گیا اور اس صندوق کو کھولنے میں مشغول ہو گیا جسے رازداری سے رکھا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی۔ صندوق کا ڈھکنا کھلا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ صندوق کے اندر 2 سفید اوراق دکھائی دیے جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پیوستہ ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے ملے ہوئے، داڑھی مبارک گھنی ہوگی جسے بھی اس کا زمانہ میسر ہو، اس کی باتیں سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمان پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور بے قراری کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر باپ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ماتھے کو چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غمزدہ پایا، مگر غصے میں کہنے لگا، والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت سے محروم ہیں۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دیتے ہیں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باپ یہ بات سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بازو سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے پیٹنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو ابی بن اخطب آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو سزا دینے میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں اسے مارتا رہوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا تمام لوگ ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، یہ چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا، میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے اور ان پر ایمان لایا ہوں۔ لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی،
مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ اور ان یہودی مشائخ نے کہا کہ یہ لڑکا ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب و تکلیف کا احساس نہیں رکھتا۔ سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ اس یہودی نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ۔ وہ گیا، لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا۔ لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر۔ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں۔ اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔ جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، اے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا، بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہو۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سامان کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہے، تم کو میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتا ہے کہ میں نے سودا خرید لیا ہے۔ بیٹے نے کہا، بابا یقین کریں، سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھائی دیتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دن بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب مرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، بھاگ بھاگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے بیٹھا ہے اور قریب مرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آئیں، اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں۔ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا بیٹا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، چلے چلیں، عثمان آؤ، باقی سب ہمیں چلیں، اپنے عاشق کا دیدار کریں اور اپنا دیدار بھی کروائیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے ہم اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہے کہ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا۔ لڑکے کی آنکھیں کھل گئی، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی ہو، توانائی میں جوانی آ گئی۔ آنکھیں کھلی تو رکھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر آئی، لب کھلے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے، ابو القاسم یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں اور خود جنت تو میری ہو جاؤ، جنت بھی تمہاری، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمہ کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے۔ کشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ، علی چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس رب العالمین کا شکر ہے جس نے میرے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا
اس عاشق کی محبت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہم جیسی مشہور شخصیات کندھا دے رہی ہیں، اور آگے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے کافی دیر کھڑے رہے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی سی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں مکمل پاؤں کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے تو ہم چلے جاتے۔ سبحان اللہ، حضور نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے سے کہا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اس لیے قبر کو جنت بنانے کے خاطر قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر پوچھا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، اس لیے تھکا ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہی تھی اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہی تھی، اس کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور توصیف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کاٹتا اور جلاتا رہا تو ساری کی ساری تورات اسی ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نعوذ باللہ ایک جھوٹا شخص ہے، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی اور اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے گئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات پر رو پڑے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ یہودی نے پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ حضرت سلیمان سوچتے رہ گئے کہ اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود نہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بلا آخر کہنے لگے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو تمام صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد۔ یہ کلمہ پکارا تو تمام صحابہ کرام میں گھرام مچ گیا، آہو پکار کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تم کون ہو جس نے ہمارے زخم تازہ کر دیے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتے ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات ہی نہ پڑھتا، اور اگر وہ بھی پڑھی تو کاش آپ کی تعریف و تعظیم پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو کاش مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے تھے نہ حد سے زیادہ چھوٹے، سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ تھی، آنکھیں سیاہ بلکہ خوب سیاہ تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنی اور گھٹنے۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی،
تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا۔ تو رات میں آپ کی تعریف و توصیف اس طرح موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو مجھے دیں، میں اسے چومنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دے۔ سلیمان دروازے پر آیا اور آواز دی، اے یتیموں کے دروازے، اندر حسن و حسین رضی تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا۔ حضرت فاطمہ کی آواز آئی، اے یتیموں کے دروازے کھٹکھٹانے والے کون ہو؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا کہ میرے ابا کا جبہ چاہیے۔ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لائی تو 7 جگت سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی نے پکڑ کر سونگھا اور کہنے لگا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف کی طرف اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ساری کائنات تیری محتاج ہے اور تو بے نیاز ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر پڑا، جان دے دی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھوڑے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زانی یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زنا جیسی موذی مرض سے بچائے رکھے، ان غلط کاریوں سے بچائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔